بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ اور صحابیات پر آنے والی تکالیف۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ جانے کا پختہ ارادہ کر لیا تو انہوں نے میرے لیے اپنے اونٹ پر کچاوا باندھا، پھر مجھے اس پر سوار کرایا اور میرے بیٹے سلمہ بن ابی سلمہ کو میری گود میں میرے ساتھ بٹھا دیا۔ پھر وہ اونٹ کو آگے سے پکڑ کر مجھے لے چلے۔ جب میرے قبیلے بنو مغیرہ کے آدمیوں نے ان کو یوں جاتے ہوئے دیکھا تو ان کی طرف کھڑے ہوئے اور کہا کہ تمہاری جان پر ہمارا زور نہیں چلتا، اپنے بارے میں تم اپنی مرضی کرتے رہو، لیکن ہم اپنی اس لڑکی کو کیسے تم پر چھوڑ دیں کہ تم اسے دنیا بھر میں لیے گھومتے پھرو۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میرے قبیلے والوں نے یہ کہہ کر اونٹ کی نکیل حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھین لی اور مجھے ان سے چھڑا کر لے گئے۔ اس پر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلہ بنو عبد الاسد کو غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ جب تم اپنی لڑکی سلمہ ہمارے آدمی ابو سلمہ سے لے لی ہے تو ہم اپنا بیٹا سلمہ تمہاری لڑکی کے پاس نہیں رہنے دیں گے۔ تو میرے بیٹے پر ان کی آپس میں کھینچا تانی شروع ہوگی، یہاں تک کہ انہوں نے اس کا بازو اتار دیا اور بنو عبد الاسد اسے لے کر چلے گئے۔ مجھے میرے قبیلے بنو مغیرہ نے اپنے پاس روک لیا۔ میرے خاوند ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چلے گئے۔ اس طرح میں، میرا بیٹا اور میرا خاوند، ہم تینوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ میں ہر صبح باہر البتھ میدان میں جا کر بیٹھ جاتی تھی اور شام تک وہیں روتی رہتی تھی۔ یوں تقریباً سال گزر گیا، یہاں تک کہ ایک دن قبیلہ بنو مغیرہ کا ایک آدمی میرے پاس سے گزرا۔ وہ میرا چچا زاد بھائی تھا۔ میری حالت دیکھ کر اسے مجھ پر ترس آ گیا تو اس نے بنو مغیرہ سے کہا کہ تم اس مسکین عورت کو جانے نہیں دیتے؟ تم لوگوں نے اسے اس کے خاوند اور اس کے بیٹے سے الگ کر رکھا ہے۔ اس پر بنو مغیرہ نے مجھ سے کہا کہ اگر تم جانا چاہتی ہو تو اپنے خاوند کے پاس چلی جاؤ۔ فرماتی ہیں کہ اس پر بنو عبد الاسد نے میرا بیٹا مجھے واپس کر دیا۔ میں نے اپنے اونٹ پر کجاوا باندھا، اپنے بیٹے کو اپنی گود میں بٹھا لیا اور مدینہ اپنے خاوند کے پاس جانے کے ارادے سے چل پڑی، اور میرے ساتھ اللہ کا کوئی بھی بندہ نہیں تھا۔ حضرت سلمہ فرماتی ہیں کہ جب میں تنعیم پہنچی تو مجھے وہاں بنو عبد الدار کے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ انہوں نے کہا، اے بنت ابی امیہ، کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا، اپنے خاوند کے پاس مدینہ جانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا تمہارے ساتھ کوئی ہے؟ میں نے کہا، اللہ اور میرے اس بیٹے کے علاوہ کوئی اور میرے ساتھ نہیں ہے۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم، تمہیں یوں اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ چنانچہ انہوں نے اونٹ کی نکیل پکڑ لی اور میرے ساتھ چل پڑے اور میرے اونٹ کو خوب تیز چلایا۔ اللہ کی قسم، میں نے عرب کے کسی آدمی کے ساتھ نہیں رہی جو ان سے زیادہ شریف اور عمدہ اخلاق والا ہو۔ جب وہ منزل پر پہنچے تو میرے اونٹ کو بٹھا کر خود پیچھے ہٹ جاتے، اور جب میں اونٹ سے اتر جاتی تو میرے اونٹ کو لے کر پیچھے چلے جاتے اور اس کا کجاوا
اتار کر اسے کسی درخت سے باندھ دیتے، پھر ایک طرف کو کسی درخت کے نیچے لیٹ جاتے۔ جب چلنے کا وقت قریب آتا تو میرے اونٹ پر کجاوا باندھ کر آگے میرے پاس لا کر بٹھا دیتے اور خود پیچھے چلے جاتے اور مجھ سے کہتے، اونٹ پر سوار ہو جاؤ۔ جب میں سوار ہو کر اپنے اونٹ پر ٹھیک سے بیٹھ جاتی تو اگلی منزل تک میرے اونٹ کی نکیل پکڑ کر آگے چلتے۔ انہوں نے سارے سفر میں یہی معمول رکھا، یہاں تک کہ مجھے مدینہ پہنچا دیا۔ جب ہم قبا میں بنو عمرو بن عوف کی آبادی پر ان کی نظر پڑی تو مجھ سے کہا، تمہارا خاوند اس بستی میں ہے، تم اس میں داخل ہو جاؤ، اللہ تمہیں برکت دے۔ اور حضرت ابو سلمہ وہاں ٹھہرے ہوئے تھے، پھر وہاں سے مکہ واپس چلے گئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ ابو سلمہ کے گھرانے نے جتنی مصیبتیں برداشت کی ہیں، میرے خیال میں کسی اور گھرانے نے نہیں برداشت کی ہیں، اور میں نے حضرت عثمان بن طلحہ سے زیادہ شریف اور عمدہ انسان والا رفیق سفر نہیں دیکھا۔